حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ محبت سے، عقیدت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، کوئی زبان درود شریف سے خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگو، آج کا یہ خوبصورت پروگرام آپ کے اس ادارہ مدرسہ دارالقرآن میں انعقاد پذیر ہے۔ سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے اور بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور میں دعا گو ہوں اس ادارے کے لیے، یہاں کے منتظمین کے لیے، اللہ اس ادارے کو تا قیامت قائم و دائم فرمائے، اور یہاں کے پڑھانے والوں کو اللہ مزید اخلاص عطا فرمائے، اور اس ادارے کے، اس مدرسے کے بانی محتمم حضرت مولانا قاری محمد عالم صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، اور دعا یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کانفرنس کے دو عنوان ہیں، ایک عنوان ختم نبوت ہے، دوسرا عنوان دستار فضیلت ہے۔ وقت کو سامنے رکھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کوئی بات سمجھا کے جاؤں۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے مجمع کا زیادہ ہونا، لوگوں کا زیادہ ہونا نہیں ہوتا۔ میرے بڑے سٹیج پر تشریف فرما ہے، مجمع میں بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے اکابرین کے مواعظ کو جب پڑھا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ، تو میں پڑھتا ہوں، استاد جی دیکھتا ہوں لکھا ہوتا ہے آگے 40 لوگ تھے، کہیں لکھا ہوتا ہے آگے 50 لوگ تھے،
کہیں لکھا ہوتا ہے آگے 60 لوگ تھے. بیان کتنا کیا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے؟ 3.5 گھنٹے. میں پڑھ رہا تھا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، سب کہہ دے، زور سے کہہ دے، رحمہ اللہ تعالی، ایک بیان کر کے واپس آ رہے تھے. راستے میں ایک بندہ مل گیا اور اس نے پوچھا میں نے سنا یہاں عطا اللہ شاہ بخاری کا بیان تھا. حضرت نے مسکرا کے فرمایا سنا تو میں نے بھی تھا، کیا ہوا، ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا بھائی بیان تو ہو گیا. گدھے پہ سوار تھا، یہ بات کان میں پڑی، اترا، گرا، نیچے گر پڑا. آپ نے کہا خیر ہو گئے؟ کہنے لگا 3 دن ہو گئے رب کے قرآن کو سننے کے لیے عطا اللہ کی زبانی جنگل کے پتے کھا کھا کر یہاں پہنچا ہوں. اب میرا مقصد ہی چلا گیا. اللہ، نیچے گرنے کی دیر تھی، اس کے بولنے کی دیر تھی. میرے پیر نے کہا گھبرانا، ادھر بیٹھ جا، عطا اللہ میرا نام ہے. 3 گھنٹے 20 منٹ میں نے وہاں تقریر کی، وہی 3 گھنٹے 20 منٹ تجھ اکیلے کو عطا اللہ رب کا قرآن سناتا ہے. جاگ گئے؟ جاگ گئے نا؟ بس کافی ہے، اب جاگ جائیں. میں اپنے موضوع پہ بات کروں گا، صرف 2 باتیں آپ کو جگانے کا مقصد تھا. آئیے، ہر دور اور زمانے میں جب یہ انسان بگڑنے لگا، راستے سے ہٹنے لگا، تو اللہ نے اس انسان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے، اسے راستہ بتانے کے لیے، اسے اپنا مقصد دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ نے 2 چیزوں کو چنا. کتنی چیزوں کو؟ سریکی سمجھتے ہو؟ ہاں چلو نال نال سریکی، سندھی تے اردو مکس کرتے. شکارپور دا اشعار مشہور ہے جہاں وچ سارے چیزاں مکس ہو جان تے بادام دکھاؤ. میں رحیم یار خان شکارپور دا اچار گندا رانا، یہ مکس کر دے تو آپ کو سمجھاؤ. ہر دور ہر زمانے میں اس انسان کو سمجھانے کے لیے، اسے اپنا مقصد بتانے کے لیے اللہ نے کتنی چیزوں کا انتظام کیا، کتنی چیزوں کو چنا. 5 چیزاں اللہ نے چنیا. کون کون سی؟ کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا ایک چیز اللہ آسمان تو چن کے بھیجی، دوسری چیز اللہ نے زمین سے چن کر بھیجی. اللہ نے جو آسمان سے چن کر بھیجا اسے کتاب اللہ کہتے ہیں. زمین سے اللہ نے جو چن کر بھیجا اسے رجال اللہ کہتے ہیں. آپ یوں سمجھے، آسمان سے اگر اللہ نے تورات کو چن کر بھیجا تو زمین سے اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم کو چنا. آسمان سے انجیل، زمین سے جناب عیسیٰ، آسمان سے زبور، زمین سے حضرت داؤد، آسمان سے صحیفے، زمین سے کبھی جناب ابراہیم کو، کبھی حضرت یوشع کو، کبھی جناب زکریا کو. یعنی ہر دور ہر زمانے میں اس انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کتاب اللہ بھیجی، زمین سے رجال اللہ بھیجے. وہاں سے کتاب آئی، یہاں سے نبی رسول پیغمبر آئے. یہ اللہ نے ہر دور میں یہ اللہ بھیجتا رہا، چنتا رہا، چنتا رہا. آخری زمانہ جب آیا تو اللہ نے اس انسان کو سمجھانے کے لیے آسمان سے جو چنا اسے کتاب اللہ کہتے ہیں. زمین سے جو اللہ نے چن کر بھیجا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. کاش تو سمیں کو ٹائم پہلے دے دے تو میں کچھ سمجھاتے ونجا. ہمارا ٹھیک ہے،
آئیے توجہ کریں، میں نے الفاظ کا چناؤ کیا، مولانا لطف اللہ صاحب، میں نے ایک الفاظ چنا ہے کہ اللہ نے زمین سے چنا. میں نے کیا؟ اللہ نے زمین سے. آئیے آپ کا موضوع ہے ختم نبوت. نبوت کا جو درجہ ہے، نبوت کا جو مقام ہے، یہ وہبی درجہ ہے، عطائی درجہ ہے، کسبی درجہ نہیں ہے. علماء تو سمجھ گئے، آپ کو سمجھاتا ہوں. نبی وہ بنتے ہیں جسے اللہ چنتا ہے. نبی وہ ہوتے ہیں جسے اللہ چلو اس سے بھی آسان، نبی وہی بن کے آتے ہیں جسے اللہ چن کر بھیجے. وہ نبی نہیں ہوتے جسے انگریز چن کر بھیجے. بولے تو صحیح. نبی وہ ہوتے ہیں جسے کون چن کر بھیجے؟ یہ لفظ بولے، کون چن کر بھیجے؟ اللہ چن کر بھیجے. آپ کہیں گے مولوی صاحب دلیل، آئیے دلیل قرآن سے لیتے. فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. او سندھ کمبر کے روشن ضمیرو، شکارپور کے روشن ضمیرو، دور دراز سے آنے والوں، اللہ کا قرآن میرے سامنے. فرمایا پکی بات ہے، ٹھکی بات ہے، چن لیا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، چن لیا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو، چن لیا اللہ نے حضرت ابراہیم اس کی آل کو، چن لیا اللہ نے آل عمران کو، چن لیا اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم کو، چن لیا اللہ نے حضرت ابراہیم کو، چن لیا اللہ نے حضرت اسماعیل کو. معلوم یہ ہوتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے اس کے سر پہ اللہ نبوت کا تاج رکھتا ہے. نبوت کا درجہ عطائی درجہ ہے، نبوت کا درجہ وہابی درجہ ہے، نبوت کا درجہ کسبی درجہ نہیں ہے. اللہ جسے چن لے اسے اللہ نبی بناتا ہے. میرے سندھ کے باسیوں، باب الاسلام کے رہنے والوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا، سر پہ نبوت کا تاج رکھا. اللہ نے نوح علیہ السلام کو چنا، سر پہ نبوت کا تاج رکھا. اللہ نے حضرت ابراہیم کو چنا، اللہ نے حضرت اسماعیل کو چنا. 1,00,000 کئی ہزار نبی رسول پیغمبر جو دنیا میں آئے، جسے اللہ چنتا گیا اس کے سر پہ اللہ نبوت کا تاج رکھتا گیا ہے. توجہ میری طرف آئیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال 70 سال کئی دن کئی گھنٹوں کے بعد کئی دنوں کے بعد اللہ نے بھی آج بھی اس ہستی کو چنا. یہ دنیا یہ زمانہ بگڑا ہوا تھا، لوگ راستے سے ہٹے ہوئے تھے، کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے. توجہ میری طرف. آج بھی اللہ نے ایک ہستی کو چنا، ایک بندے کو چنا. وہاں سے بھی اللہ نے انتظام کیا اور چنا. پہلے بھی اللہ نے تورات کو چنا تھا، یہاں سے موسیٰ کلیم کو چنا. آئیے دنیا والوں، آج بھی اللہ نے آسمان سے بھی ایک چیز کا انتخاب کیا، زمین سے بھی اللہ نے ایک چیز کو چنا. جو آسمان سے چن کر بھیجا ہوگا اسے قرآن کہتے ہیں، جو زمین سے اللہ نے چن کے بھیجا اسے صاحب قرآن کہتے ہیں. آسمان سے جو چن کر اللہ نے کتاب بھیجی اسے کتاب اللہ کہتے ہیں. زمین سے اللہ نے جس کو چنا اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں.
کہتے ہیں توجہ میری طرف ربیع الاول کا مہینہ ہے ادھر دیکھیے گا کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ وہابی ہے یہ دیوبندی ہے یہ جمعیت علماء اسلام والے ہیں نبی کو نہیں مانتے ہمارے اوپر عجیب عجیب فتوے لگتے ہیں آئیے سناؤں میرے محمد کا شان کتنا ہے میرے میٹھے مدنی محمد کا مقام کتنا ہے میرے نبی کا مرتبہ کتنا ہے میرے نبی کی بلندی کتنی ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے 9 ربیع الاول ہے صبح سویرے کا وقت ہے سمار کا دن ہے آواز آنے لگی سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی میں پیغام دے کے جاؤں گا قاری عبدالعزیز صاحب میرے بڑے بزرگ شیخ القرآن قاری محمد عالم رحمہ اللہ کے فرزندان مدرسے کے معتمم مدرسے کے منتظمین خدا کی قسم ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ میرے نبی کا شان میرے نبی کا مقام میرے نبی کا مرتبہ میرے نبی کی بلندی میرے نبی کی رفعت خدا کی قسم پورے جہان سے زیادہ ہے آئیے دلیل سے بات کریں ایمان تازہ ہو جائے آئیے عربستان کی دھرتی کا رہنے والا شاعر ہے عربی زبان کا شاعر بڑے پیارے انداز سے گفتگو کرنے لگتا ہے کیا کہتا ہے ارا کل مدح فی النبی مقصرا وان بلغ المثنی علیہ واکثرا اذ اللہ اثنى بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا وَعَلَى تَفَنُّنِ وَاسِفِيهِ بِوَصْفِهِ يَفْنَى الزَّمَانُ وَفِيهِ مَا لَمْ يُوسَفُ او دنیا والو جب میں نے قرآن مقدس کا مطالعہ کیا ہے قرآن پڑھتا گیا ہوں میرے محمد کے چہرے کا تذکرہ قرآن کرے میرے نبی کی زلفوں کا تذکرہ قرآن کرے میرے نبی کے سینے کا تذکرہ قرآن کرے میرے نبی کے دل کا تذکرہ قرآن کرے میرے نبی کے ہاتھوں کا تذکرہ قرآن کرے میرے نبی کے قدموں کا تذکرہ قرآن کرے میرے نبی کی رحمت کا تذکرہ قرآن کرے میرے نبی کی شفقت کا تذکرہ قرآن کرے میرے نبی کی صورت کا تذکرہ قرآن کرے میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ قرآن کرے میرے نبی کے جمال کا تذکرہ قرآن کرے میرے نبی کے کمال کا تذکرہ قرآن کرے میرے نبی کے اخلاق کا تذکرہ قرآن کرے میرے نبی کے رواج کا تذکرہ قرآن کرے میرے نبی کے اصحاب کا تذکرہ قرآن کرے میرے نبی کے قرآن پڑھنے کا تذکرہ قرآن کرے میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ قرآن کرے میرے نبی کے ازواج کا تذکرہ قرآن کرے میرے نبی کی بنات کا تذکرہ قرآن کرے آپ کہیں گے مولوی صاحب خطابت کی باتیں کر رہے ہو کوئی دلیل بھی دے کے جاؤ گے آئیے میرا دوست دلیل دے کے جاؤں قرآن بولنے لگا والضحیٰ کے چہرے والا واللیل دیا زلفہ والا طٰہٰ کے تاج والا یاسین کے چہرے والا علم نشرح لک صدرک کے سینے والا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین لوگ کہتے ہیں یہ لوگ قاری عبدالعزیز صاحب یہ مدرسے والے نبی کو آپ جیسا سمجھتے ہیں نہیں 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 خدا کی قسم سمجھنے والا کیا میرے نزدیک تو سوچنے والا بھی دائرے اسلام سے خارج ہے میں کون ہوں میرا نبی تو اتنا اللہ ہے میں چلوں تو لوگ کہے مولوی جا رہا ہے میں چلوں تو لوگ کہے فلانا جا رہا ہے جب میرا نبی چلے زمین پہ چلے اور میرے سندھ کے پاس باب الاسلام کے روشن ضمیروں کمبر شہر کے روشن ضمیروں اس مدرسے میں جلسے پہ آنے والوں خدا کی قسم میرا نبی تو وہ ہے اگر مکے سے مدینے جائے تو ہجرت بن جائے زمین سے آسمان پہ جائے تو معراج بن جائے نہیں سمجھے آئیے دلیل دے کے جاؤ سبحان الذی
اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اور دنیا والوں، کس نے آپ کو کہہ دیا کہ مدرسے والے یہ جو بندی ہیں جمعیت والے ہیں اللہ کے نبی کو آپ جیسا سمجھتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، میں نے فتویٰ لگا دیا. سمجھنے والا کیا، سوچنے والا بھی دائرے اسلام سے خارج ہے. مولوی صاحب لوگوں کے ذہن کو خراب نہ کیا کرو، لوگوں کے عقیدے کو خراب نہ کیا کرو. میرا نبی تو اتنے شان والا ہے، میرا نبی تو اتنے مقام والا ہے. خدا کی قسم چلے زمین سے ہجرت بنے، یہاں سے جائے تو معراج بنے. اللہ کی قسم ایسے چلنے لگے تو آواز آئے ارسلناک الا رحمت للعالمین. رحمت والا نبی جا رہا ہے، شفقت والا نبی جا رہا ہے. میں چلوں، میری باتوں کو لوگ کیا کہیں؟ میرا نبی بات کرے یا قرآن بن جائے، میرا نبی بات کرے یا میرے محمد کی زبان حدیث بن جائے، یا قرآن بنے یا حدیث بنے. اور میرے نبی کا کردار جب زمین پہ آئے، خدا کی قسم ادھر دیکھیے گا، اگر کوئی میرا نبی کام کرے، میرا نبی عمل کرے، میرا نبی چلے، میرا نبی بیٹھے، میرا نبی نماز پڑھے، میرا نبی تلاوت کرے، اللہ کو اتنا پیارا اور پسند آ جائے کہ اللہ قرآن مقدس میں قرآن بنا کے امت کے لیے بھیج دے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ادھر ادھر جانے کی ضرورت کوئی نہیں. میں نے اپنے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بنا دی ہے. چلتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، کرتے جاؤ ایک ایک ادا میرے نبی کی. بلکہ اس سے بھی بڑی دلیل دے کے جاؤں، اللہ کا قرآن میرے سامنے آواز آنے لگی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. جو کچھ میرا نبی دے دے اور میرے نبی کی امت کے لوگوں سینے سے لگا لینا ہے، پکڑ لینا ہے. جہاں سے میرا میٹھا مدنی محمد کریم منع کر دے، رک رک کے زندگی گزار دینی ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. آئیے بات کر رہا تھا، اللہ نے آسمان سے بھی چنا، اسے قرآن کہتے ہیں. زمین سے جسے چنا اسے صاحب قرآن کہتے ہیں. آسمان سے جو کتاب آئی اسے کتاب اللہ کہتے ہیں. زمین سے اللہ نے جو چنا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے، 9 ربیع الاول ہے، شمار کا دن ہے، بڑے ویلے دا ٹائم ہے، یعنی تہجد دا ویلا ہے. شاعر کہتا ہے سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق کے اس مطلع سے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے. فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، بہت دیکھے ہیں جہاں میں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہ امام، آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم. یہی میرا عقیدہ ہے. اللہ کے نبی کا شان میرے
نبی کا مقام، میرے نبی کا مرتبہ اللہ سے کم ہے، پورے جہان سے زیادہ ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کلال ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ داتا ہے، یہ مانگنے والا ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کا قرآن ہے، اس کی حدیث ہے، اس کا حکم ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کا آرڈر ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کی کتاب ہے، اس کا خطاب ہے، وہ راج والا محمد میں راج والا، اس کا راج ہے، میرے میٹھے مدنی محمد کا رواج ہے، اللہ نے کلی مکا چھوڑیے وہ احد ہے اور یہ احمد ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ بس کر دوں ہاں؟ جیسے کہو اللہ میری طرف دیکھیں، آئیے نبوت کا درجہ عطائی درجہ ہے، وہبی درجہ ہے، آئیے سبق یاد کر کے جانا ہے۔ نبی وہ ہوتے ہیں جسے کون چن کر بھیجے، بولے 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 بولے، یہ سبق یاد کرنا ہے۔ یہ ایسا سبق ہے کہ کوئی قادیانی، کوئی مرزائی، کوئی میرے نبی کے ختم نبوت کا منکر لٹو آپ سے بات نہیں کر سکتا، نہ ہی آپ کے ایمان پہ ڈاکہ لگا سکتا۔ بس ایک ہی بات کرنی ہے، نبی وہ ہوتے ہیں جسے کون چن کر بھیجے۔ سارے بول لے اللہ نے چنا، آئیے آج بھی اللہ نے چنا ہے، اور میرے میٹھے مدنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ میرے اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ زور سے خدا کی قسم، پہلے بھی نبی آئے چن کر اللہ نے بھیجا، لیکن الفاظ قرآن کے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اب آخری نبی آئے، آخری پیغمبر آئے، جس کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ قرآن مقدس کے الفاظ ہے، پہلے الفاظ ہوتے تھے یا قوم، اے میری قوم، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں یا قوم، یا قوم۔ جب میرے میٹھے مدنی سونے محمد کریم دیواری آئی ہے، اللہ دا قرآن ہے، فرمایا میرا پیغمبر اعلان کر کہ میرا اللہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ انداز بدل گیا، توجہ میری طرف۔ قرآن مقدس کے اندر، قرآن مقدس کے اندر 100 سے زیادہ آیتیں میرے نبی کی ختم نبوت کے اوپر دلالت کر رہی ہیں، اور میرے نبی کی 200 سے زیادہ احادیث میرے نبی کی ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے۔ آپ پہلا ورقہ کھولے، پہلے صفحے کو دیکھیں، یہ دیکھیں میرے سامنے قرآن ہے، سورہ بقرہ شروع ہونے لگی ہے، آواز آنے لگی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ لفظ من قبلک جو ہے علماء
یہ شعر سننے ہیں مغرب بعد ٹائم دیا. ادھر دیکھیں یہ میں پہلی دلیل قرآن کے پہلے صفحے سے محبوب کی ختم نبوت کی دلیل دے رہا ہوں. اب ادھر دیکھیں یہ قرآن ہے اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے دیکھنا بھی ثواب, جس کو پڑھنا بھی ثواب, جس کو سننا بھی ثواب. خدا کی قسم یہ نصیب والوں کو قرآن کی محفلیں ملتی ہیں, نصیب والوں کو قرآن پڑھنا نصیب ہوتا ہے, اور یہ عام کتاب نہیں ہے. سبحان اللہ. اب جتنے آپ بیٹھے ہیں نا, اب اس محفل مجلس کو فرشتوں نے گھیر لیا. حفت علیہم الملائکہ نزلت علیہم السکینہ غشیت علیہم الرحمہ. فرشتے چاروں طرف کھڑے ہیں, سکینہ نازل ہے, رب کی رحمتوں کا نزول ہے. جب اینڈ ہوگا یہ فرشتے اوپر جائیں گے, اللہ پوچھے گا بتاؤ میرے میٹھے مدنی محمد کی امت کو کیسے پایا. فرمایا رات کے 12 بج گئے, مدرسہ دار القرآن تھا اور کمبر شہر تھا, دستار بندی کا پروگرام تھا, تیرے نبی کی ختم نبوت پہ بات تھی اور قرآن کی بات تھی, تیرا ڈر تھا, تیرے نبی کا فرمان پڑھ رہے تھے. اللہ کہے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا, میں نے سب کو. کہیں گے مولوی صاحب ایک بندہ فرشتے کہتے یا اللہ ایک بندہ ایسا بیٹھا جسے محفل سے کرنا تھا, اس نے کہا چلو فلاں بندہ فلاں جگہ بیٹھ رہا ہے. انہوں نے کہا چلو بیٹھا تو اسی محفل میں تھا نا, اس محفل کی برکت سے میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا. آئیے میں اپنے معبود کی ختم نبوت کی دلیل قرآن کے پہلے صفحے سے دے رہا ہوں. آئیے قرآن میرے سامنے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لے آئے جو اللہ نے تیری طرف اتارا ہے اور جو کچھ تجھ سے پہلے اتارا گیا ہے. کیا مانا؟ اگر میرے نبی سے پہلے جو اترے ہیں, کتابیں اتری ہیں, نبی آئے ہیں, رسول لائے ہیں, ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے. میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہیں, میں بھی سنتا ہوں, آپ بھی سنتے ہیں. اس مدرسے میں بچے کو پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, یاد کرایا جاتا ہے, پڑھنے لگتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہم نے ایمان لایا ہے اللہ کی توحید کے اوپر, نبیوں رسولوں کے اوپر بھی, کتابوں کے اوپر بھی. یہ لفظ دلالت میرے نبی کی ختم نبوت پہ کر رہا ہے کہ میرے پیغمبر آپ سے پہلے جو نبی رسول پیغمبر آئے, جو کتابیں اتری ہیں, ان کے اوپر ایمان لانے والے. اگر میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو من قبل کے بعد پھر قرآن من بعدک بھی کہتا, آپ سے پہلے بھی آپ سے بعد بھی. حالانکہ قرآن قبلک تو بولتا ہے, بعدک نہیں بولتا. لہذا معلوم ہوا ہے جو بھی نبی آ چکے میرے نبی سے پہلے, اب میرے نبی کے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا, کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا, بلکہ میرے نبی نے خود اپنی مٹھڑی زبان نال, پیاری زبان نال, مٹھی زبان نال, او میرے سندھ کے بازیوں, باب الاسلام کے روشن ضمیروں, کمبر شہر مدرسہ دار القرآن میں آنے والوں, خود میرے میٹھے مدنی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میں محمد کے بعد کوئی اور نبی آتا تو اللہ میرے عمر کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتا, میرے یار عمر کے سر پہ نبوت کا تاج ہوتا. لیکن میرے نبی نے اپنی زبان نال ارشاد فرمایا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کسی اور نئے نبی نے
نہیں آنا ہے. میں نے عرض کیا ایک آیت نہیں ہے, 100 سے زیادہ آیتیں میرے نبی کی ختم نبوت کے اوپر دلیل ہے. 200 سے زیادہ احادیث میرے نبی کی ختم نبوت کے اوپر دلیل ہے. اس لیے یہ مسئلہ, یہ ختم نبوت کا عقیدہ ایمانی عقیدہ ہے, ایمان کا جز ہے. عقیدہ ختم نبوت دین کی بنیاد ہے. عقیدہ ختم نبوت قرآن کا قانون ہے. عقیدہ ختم نبوت رب کا حکم ہے. عقیدہ ختم نبوت میرے نبی کی آبرو ہے. عقیدہ ختم نبوت قرآن کا اعلان ہے. عقیدہ ختم نبوت میرے اور آپ کے ایمان کی بولے بنیاد ہے. کیا ہے؟ بنیاد ہے. عقیدہ ختم نبوت دین کی اساس ہے. عقیدہ ختم نبوت میرے نبی کی آبرو ہے, عزت ہے. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو بندہ میرے میٹھے مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے, میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا, تو دائرہ اسلام سے بولے ماننا پڑے گا. قرآن آخری کی کتاب ہے, صاحب قرآن آخری نبی ہے. قرآن کے بعد کوئی اور ذلی بروزی قرآن نہیں آئے گا. میرے نبی کے بعد کوئی ذلی بروزی نبی نہیں آئے گا. اس لیے قرآن مقدس نے قرآن کے بارے میں بھی اعلان کر دیا ہے یہ قرآن للناس ہے. میرے نبی کے بارے میں بھی اعلان کر دیا میرا نبی بھی للناس ہے. اب قیامت تک پڑھا جائے گا تو قرآن پڑھا جائے گا. اب قیامت تک نبوت چلے گی تو محمد الرسول اللہ. آپ کہیں گے دلیل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. جب میرے نبی کی باری آئی قرآن بولا ما ارسلناک الا کافۃ للناس. پہلے کتابیں, پہلے نبی, قوم کے الفاظ. جب میرا نبی آیا قرآن کا انداز بدل گیا ہے. اب قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا. قیامت تک میرے نبی کی ختم نبوت کے ڈنکے بجیں گے. اب اس ختم نبوت کے اوپر پہرا دینا بھی, اس عقیدے کے اوپر مضبوط رہنا بھی, اور میرے محبوب کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دینا بھی, یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. اہل بیت کی سنت ہے. صحابہ نے پہرا دیا. خدا کی قسم پہلے بھی جنگیں ہوئی. جب جنگ یمامہ ہوئی ہے کئی صحابہ شہید ہوئے, 600 صحابہ شہید ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے سپہ سالار ہے. آپ نے جہاد کیا ہے. ادھر دیکھیے گا ان میں سے ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت حبیب ابن زید سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمہ قذاب نے حضرت حبیب ابن زید کو گرفتار کیا ہے. گرفتار ہو کے آئے ہیں. اس نے کہا لگا میرا نعرہ. میرے نبی کے صحابی نے کہا نہیں نہیں نہیں, میرا نبی آخری نبی ہے, آج کے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا. اس خبیث نے کہا حبیب ابن زید کا بازو کاٹ دیا جائے. بازو کاٹ دیا گیا. پھر اس نے کہا لگا میرے نبوت کا نعرہ. میرے نبی کے صحابی بولے تو کذاب ہے, تو جھوٹا ہے, میرا نبی آخری نبی. اس بدبخت نے کہا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا جائے. دوسرا بازو بھی کٹ گیا. اس نے کہا لگا میری نبوت کا نعرہ. میرے نبی کے صحابی نے کہا نہیں تو جھوٹا ہے, میرا نبی آخری نبی ہے. اس نے کہا دائیں لات کاٹ دی جائے, دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے. دایاں پاؤں کٹ گیا ہے, بایاں پاؤں کٹ گیا ہے. اور میرے دل کے پاسیوں قربان جاواں میرے نبی کا صحابی ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے, ختم نبوت کے اوپر بنگا کے دہل نعرہ لگاتے ہوئے, یہاں تیر لگا, یہاں تلوار لگی, شہید تو ہو گئے لیکن زبان سے ختم نبوت کا نعرہ لگتا رہا ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں دنیا والوں, ہائے ہائے وہی تھے قرآن کو سمجھنے والے, وہی تھے حدیث رسول اللہ کو سمجھنے والے. اس لیے ختم نبوت کے عقیدے کو بابا کے دہل
ڈول بیان بھی کیا، اس پہ پہرا بھی دیا، اس کے اوپر جنگیں بھی لڑی۔ پھر شاعر بول پڑتا ہے کہ جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈدا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگدا گیا۔ سرا کی سمجھ گئے؟ شان ساریاں دی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد اتے آ مکی۔ میں بہترین جملہ دے کے جا رہا ہوں، پھر کبھی آپ نے یاد کیا اور وقت پہلے دیا تو یہیں سے شروع کروں گا۔ کسر نبوت کی آخری اینٹ، کسر نبوت کی آخری اینٹ محمد الرسول اللہ ہے، کسر امت کی پہلی اینٹ ابو بکر صدیق ہے۔ کسر نبوت کی آخری اینٹ، کسر نبوت کی آخری اینٹ محمد الرسول اللہ ہے۔ محل تیار تھا، ایک اینٹ باقی تھی، سبحان اللہ، وہ ختم نبوت سے محل تیار ہو گیا۔ تسبیح پروئی ہوئی تھی اور تسبیح کا اگلا حصہ جو وہ خالی تھا۔ اب جب میرے نبی آئے تو تسبیح پوری ہو گئی۔ کسر امت کی پہلی یار بولے ابو بکر صدیق ہے۔ آئیے اس جملے میں بھی میں ختم نبوت کو بیان کرنے لگا ہوں کہ شان ساریاں دی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد اتے آ مکی۔ اے تو بد کے نہ آیا نہ آوڑا کدی، اے تو بد کے، اے تو بد کے نہ آیا نہ آنا کدی، ایویں قرآن رب دا دسیندا گیا۔ وہ جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگدا گیا۔ جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈندا گیا۔ کوئی صدیق بڑھیا، لوگوں کوئی صدیق بڑھیا صداقت دے وچ، کوئی فاروق بڑھیا عدالت دے وچ، کوئی صدیق بڑھیا صداقت دے وچ، کوئی فاروق بڑھیا عدالت دے وچ، تے کوئی پے کر حیا دا سخاوت دے وچ، تے کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا۔ وہ جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگدا گیا۔ کوئی فارس، اے شیر بڑے بڑے وائرل ہوئے اور صحابہ دی محبت اجمائی جھوم کے پڑھدا ہوندا۔ میرے نبی دی محنت، سبحان اللہ، میرے نبی نے جو پڑھایا۔ آئیے طلباء جو آئے، جسے مدرسہ ہوتا ہے، مدرسے میں کوئی طالب کہاں سے، دارالقرآن ہے، کوئی بلوچستان سے آیا، کوئی سندھ سے آیا، کوئی پنجاب سے آیا، یہ دارالقرآن ہے، وہ مدرسہ اصحاب صفہ ہے۔ کوئی طالب روم سے آیا، کوئی طالب فارس سے آیا، کوئی طالب کہاں سے آیا، کوئی طالب، اس لیے شاعر کہتا ہے کوئی فارس تو آ کے ہو یادی قدر کی وے رومی تے رحمت دی بھالی نظر، کی وے حبشی اتے عشق کیتا اثر، کی وے حبشی
حبشی کین حبشی کین حبشی اتے عشق کیتا اثر کہ مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا کین حبشی اتے عشق کیتا اثر کہ مارا کھا کے بھی کلمہ پڑھیندا گیا جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا محبوب کل سونا ختمی رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کیویں رب دا قرآن سنیندا گیا آئیے وہ قرآن وہاں سے آیا صاحب قرآن یہاں سے آیا جب قرآن اور صاحب قرآن خدا کی قسم جب یہ جوڑ بنائے جب میرے صاحب قرآن نے قرآن کی تلاوت کی ہے قرآن پڑھایا ہے علم سکھایا ہے یہ بھی بات دلیل سے کروں اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آئیے زمانہ بگڑا ہوا تھا ہائے ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی دروازوں پہ تھے ماں سے دلا کرتے 360 بتوں کو پوجا کرتے بیٹی کو زندہ درگور کرتے اس زمانے کی بگاڑ کو اللہ نے دو چیزوں سے ختم کیا ایک کا نام قرآن دوسرے کا نام صاحب قرآن ایک کا نام کتاب اللہ دوسرے کا نام رسول اللہ وہ نور ہے یہ سراج منیر اللہ 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 جب قرآن کو لفظ پہ غور کرنا بڑا پیارا جملہ میرے ذہن میں آیا جب قرآن کو صاحب قرآن نے پڑھانا شروع کیا یہ دلیل وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ جب اس نے کتاب کی تعلیم دی وَالْحِکْمَةَ حدیث رسول اللہ سنائی حکمت سکھائی مفسرین نے کتاب سے قرآن مراد لیا حکمت سے حدیث مراد لی اس لیے ہم دیوبندی ہم جمعیت علماء اسلام والے قرآن پہ بھی ایمان ہے حدیث رسول اللہ پہ بھی ایمان ہے ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں حدیث رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں جس طرح قرآن ہمارے ایمان کا جز حصہ اسی طرح حدیث ہمارے ایمان کا جز حصہ جب اللہ کے نبی نے قرآن سکھایا حکمت سکھائی قرآن پڑھایا حدیث پڑھائی اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ان کے بگاڑ ختم ہوئے قرآن کہتا ہے یہ جو قرآن ہے نا یہ جو حدیث ہے نا یہ اندر کے زنگ سارے ختم کرتا ہے پھر وہاں نتیجہ کیا نکلتا ہے قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ پھر قرآن اور حدیث ان کے اندر کو پاک کر دیتا ہے اللہ کیسے پاک ہوا فرمایا دیکھو پھر ایسے پاک ہوئے ابو بکر ہوا تو صدیق بن گیا عمر ہوا تو فاروق اعظم بن گیا عثمان پاک ہوا حیا کا پیکر گل بن گیا علی پاک ہوا حیدر کرار بن گیا امیر معاویہ جو پاک ہوا نا سیاست کا امام بن گیا ہے آئیے یارو بلال ہے بکتا بکاتا آیا رنگ کالا ہے زبان پہ لکنت ہے ہونٹ موٹے ہیں حدیث رسول اللہ کو پڑھا قرآن کو پڑھا مقام اتنا ملا شان اتنا ملا مرتبہ اتنا ملا بلندی اتنی ملی رفت اتنی ملی چلتا زمین پہ ہے قدموں کی ہٹ جنت کے اعلیٰ مقام میں میرا محبوب اپنے کانوں سے سن کے آتے ہیں آخری بات کرتا ہوں آخری بات مزہ آ جائے گا اور یہ تقریر میرے پورے یہ جملہ میری پوری تقریر پہ بھاری ہوگا عظمت صحابہ پہ ایک جملہ کیا یاد کریں گے اور ادھر دل کی کھڑکیوں پہ لکھ کے نا وہی بند ہو وہی رک گئی 14 دن مختلف علماء نے لکھا ہے وہی رک گئی وہی بولے یار وہی یہ لفظ بولے وہی رک گئی جبرائیل کافی دنوں کے بعد آیا
میرے نبی نے فرمایا جبرائیل اتنی دیر بھی لگاتے؟ جبرائیل کہنے لگا سونا مجھ سے پوچھا ہے، میں بھی انتظار میں رہتا ہوں کب حکم ہوئے تھے اور میں بھی جاؤں اور دیدار مصطفیٰ کروں۔ بولو یار، وقت ہوتا تو میں میرے وہ ایک اور شعر بھی ہے، احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، ابھی یہ بات سن کے جائے مزہ آ جائے گا۔ کہنے لگا مجھ سے بھی پوچھا ہے، انتظار میں ہوتا ہوں کب آرڈر ہو اور میں تیرے پاس آؤں، لیکن کیا کروں؟ قرآن، علماء بیٹھے ہیں، قرآن ما نتنزل الا بامر ربک، میں تیرے رب کے حکم کے بغیر زمین پہ اترتا۔ بولے یہ بات میرے موضوع سے ہٹ کے ہے جو بھی کرنے لگا ہوں۔ میں نے کتاب میں پڑھا استاد جی، جبرائیل سے کسی نبی نے پوچھا تیرا دفتر سدرۃ المنتہا ہے، آپ نے علماء سے، بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ، سنتو اولیاء، علماء کی بستی ہے، علماء کا شہر ہے، سبحان اللہ، کیسی کیسی گدیاں یہاں ماشاءاللہ۔ ملا پیر طریقت رہبر شریعت سید عبد الکریم قریشی رحمہ اللہ دور سے کہے، میں ان کا تذکرہ اپنے استاد شیخ الحدیث والقرآن، شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولا استاد نعیم اللہ خان صاحب کور سبزل والے میرے استاد ہیں، میں نے دور حدیث نہیں کیا، اکثر ذکر کرتے ہیں حضرت بیر والے صحیح کا، اور تفسیر میں ان کے نقاط بیان کرتے ہیں، میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ ختم نبوت کا انہوں نے جو کام کیا، خدا کی قسم، میرا سلسلہ بیعت حلیجی شریف سے ہے، میاں عبد الصمد رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ میں نے پڑھا جبریل سے کسی نبی نے پوچھا اس زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، کتنا؟ پھر اس سے 500 سال، تو وہاں سے اتنا کتنی دیر میں آتا ہے؟ جبرائیل کہنے لگا اتنی دیر لگتی ہے، یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا، یوسف ابھی پانی پہ نہیں آیا تھا، میں جبرائیل اللہ کے حکم سے پہلے آیا کھڑا تھا۔ نئی بات آپ کو بتا دی، اتنا جلدی میں نیچے آتا ہوں۔ اچھا جی، مجھ سے پوچھا، میں بھی انتظار میں رہتا ہوں کہ جاؤں اور تیرا دیدار کروں۔ یہاں سے ایک خوشبو آتی ہے، مولانا خوشبو آتی ہے، جبریل کہنا یہ چاہتا ہے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک وہی لے کے آیا۔ کسی کے پاس 10 مرتبہ، 100 مرتبہ، 50 مرتبہ، 500 مرتبہ، علماء نے لکھا ہے 10 سال 23 سالہ نبوی دور میں، کتنا 23 سالہ نبوی دور میں جبرائیل 10,000 مرتبہ، 23 سالہ نبوی دور میں جبرائیل 10,000 مرتبہ آیا ہے۔ جو میں نے جملہ صحابہ کی عظمت پہ دینا ہے وہ یہ ہے، جبرائیل کہنے لگا آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یوسف حسین، 1,01,000 نبی رسول پیغمبر ان کے پاس جاتا رہا، وہی لے کے جاتا رہا، واپس آتا رہا، میں وہ مقام نہیں پا سکا جو مقام تیری دربار میں، تیری خدمت میں کل کا آیا ہوا بلال پا گیا ہے۔ جبرائیل وہ مقام نہیں پا سکا جو کل آیا ہوا کون پا گیا؟
بولو تو صحیح، کون پا گیا؟ بلال پا گیا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں توجہ کرنا، کس نے تمہیں کہہ دیا یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو آپ جیسا سمجھتے ہیں؟ نہیں نہیں، میرا نبی تو وہ ہے جس کو ایک مرتبہ ایمان کی حالت سے دیکھنے والا صحابی بن جاتا ہے، اور اسی صحابی کو، توجہ میری طرف، کاش کے وقت ہوتا، آئے ادھر دیکھے، اسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والا تابعی بن جاتا ہے، پھر اسی تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والا تابعی بن جاتا ہے۔ اتنا مقام میرے نبی کا، آئے قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، محدث، مفسر، مبلغ، مقرر، مرتب، خطیب، ادیب، مجاہد، غازی، اللہ پوچھے گا، سب کہیں گے یا اللہ اتنا دین کا کام کر کے آئے ہیں، ایک جملہ بلال کا تمام پہ بھاری ہو جائے گا۔ بلال کہنے لگے گا، اے میرے اللہ، میں تو محمد کا دیدار لے کے آیا ہوں۔ اس لیے دوستو، ایک چیز ہے قرآن، ایک چیز ہے صاحب قرآن، ایک چیز ہے کتاب اللہ، ایک چیز ہے محمد الرسول اللہ۔ قربان جاوا، آپ اس پہ، کتاب اللہ پہ دیکھتے ہوئے، چلتے ہوئے، عمل کر کے زندگی گزارے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے، چلتے ہوئے زندگی گزارے۔ پھر کبھی آپ نے یاد کیا تو یہیں سے شروع کریں گے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر بھی گھنٹہ ہو گیا، پتہ نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا اللہ، ہم سب کی حاضری قبول فرما، آنا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما، اس گھڑی کو نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، اس ادارے کو، اس مدرسے کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، یہاں کے پڑھانے والوں کو مزید اخلاص عطا فرما، اور یہاں کے بانی محتمم شیخ القرآن، استاد القرہ، فخر القرہ، القاری المقری، حضرت قاری محمد عالم صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ان کے فرزندان کو اسی طرح استقامت عطا فرما جس طرح حضرت قاری صاحب استقامت کے ساتھ یہاں دین کا کام کر کے گئے، آپس میں اتفاق محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، بڑوں کو چھوٹوں کی شفقت، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، اس مدرسے کے جتنے معاونین ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما۔ آج جن بچوں کی دستار بندی ہوئی، اللہ انہیں آگے عالم بعمل بنا، قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے جتنے علماء ہیں سب کی حفاظت فرما، حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرما، اور مولانا راشد محمود سمرو صاحب کی حفاظت فرما، ہمارے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ علماء دیوبند کی جتنی جماعتیں جہاں جہاں کام کر رہی ہیں، تبلیغ والے، یا اللہ مجاہدین، خانقاہ، جتنے بھی لوگ جہاں جہاں تیرے دین کا کام کرے، اللہ سب کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو ان کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے علماء جنہوں نے بیان کیا، سب کا بیان کرنا قبول فرما، جنہوں نے قرات کی ان کا پڑھنا قبول فرما، جنہوں نے کلام شعر کیا ان کا پڑھنا قبول فرما۔ میں طالب علم نے جو بات کی، اللہ قبول اور منظور فرما۔ اگر بشری تقاضے تھے، سبقت لسانی ہو گئی تو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ، قبولیت کا وقت ہے، تہجد کا ویلہ ہے، رات ڈھل چکی ہے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ ہم اس کی پریشانیاں دور فرما، مصیبتیں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک سر اولاد عطا فرما۔ عظیم دعا کیا کریں، صبح بھی، شام بھی، رات بھی، اللہ زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرما، زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔